رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دیں ان کو، کھا لیں اور برت لیں اور امید میں لگے رہیں، سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا۔ نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن، تو بے شک دیوانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 2 آیات کا ترجمہ، اس کے بعد ہم کر رہے ہیں پوائنٹس۔ سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے غفلت کے بارے میں۔ انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کی بجائے غفلت کی نظر کر رہا ہے، اور وقت قریب ہے جب غفلت سے جاگے گا تب سوائے پچھتانے کے فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں مسلمان فرما بردار ہوتا۔ تو آج ہم بھی غفلتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیونکہ قیامت کا وقت جو ہے، قرب قیامت بہت نزدیک ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ہم دنیا میں آزادی مل چکی ہے، دیٹس اٹ، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، کچن صاف کر لیا، گھر کا کام کر لیا، دیٹس اٹ، مطلب یہی ہماری لائف ہے۔ نہیں، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم آگے نکل سکیں۔ ہمیں وہیں پہ نہیں رہنا کہ ہم کچن کے ہو کے رہ جائیں، بیڈ کے ہو کے رہ جائیں، ہسبینڈ کی اچھی ٹیک کیئر کرنے والے ہو کے رہ جائیں، بس اتنا نہیں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کمانی ہے، اور آخرت کمانے کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور مدد مانگنے کے لیے ہمیں دعا پڑھنی ہوگی۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ صرف سوچیں کہ میں صرف دنیا کا ہو کے رہ جاؤں تو اٹس مین کہ آپ اللہ کے ساتھ ملاقات سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے نہ تو رب سے ملاقات کرنی ہے، نہ کوئی قیامت کا دن ہے، تو یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ اور صرف ہم یہ سوچیں کہ نہیں بس مجھے دین کا ہی کام کرنا ہے، تو آپ مطلب دنیا کے کاموں سے بے رغبتی اختیار کر کے صرف دین کے کام میں لگ جائیں تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ تبھی کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی کہ دنیا کی بھی اچھی زندگی دیجیے اور آخرت کی بھی اچھی زندگی دیجیے۔ اٹس مین کہ ہمیں بیلنسڈ کرنا ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے ایسے احکامات جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جن پہ آپ عمل کر سکتی ہیں، آپ ان کو لے کے آگے بڑھنا شروع کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتے ہیں، اللہ 2 بالشت آگے ہوتے ہیں۔ لائک ایک قدم آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہوتے ہیں۔ جب آپ 2 قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے گلے لگا لیتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف بڑھ رہا ہے، تو راستے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بات ہو رہی ہے مجنون کی، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا گیا، تو قرآن کو زندگی میں نافذ کرنے والوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اے تے پاگل ہے، اے تے دیوانہ ہے، اس کو تو بس دین کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ باپردہ عورت ہے، خاتون ہے، تو کیا کہتے ہیں، ہائے ہائے چھوڑ اس کی بات کیا کرنی، وہ تو ہر وقت پردوں میں رہتی ہے، بھی رہنے دو، ہمیں نہیں اس کی بات کرنی۔ بڑا ہم لوگ ٹانٹ کرتے ہیں، اس پہ طنز کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ ہم کسی کے دین میں داخل ہونے کے بعد یا دین کا کچھ حصہ بھی اپنانے کے بعد ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں یا اس کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیں؟ نہیں سکھایا۔ لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، تم لوگ اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، تو وہ بھی ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم بھی وہی چیزیں کرتے آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے، اس دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے وہ کام کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری تھی، اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ دین میں ہی رہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہائے اللہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے اس چیز پہ ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی ٹھانی اور آگے ہی بڑھتے گئے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو پھر کتنے اللہ نے ان کو رنگ لگائے، کتنے جنگیں ہوئیں، کتنی جنگیں جیتیں، کچھ میں ہار ہوئی، کتنے صحابہ ان کے ساتھی بن گئے، کتنے صحابہ کو دنیا میں خوشخبری دے دی گئی کہ وہ جنت والے ہیں۔ کیسی کیسی احادیث ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ تو اٹس مین کہ یہ جو دین میں آپ کا انٹر ہونا ہے، یہ دین کو اپنے اوپر اس کا لباس اوڑھنا، صحیح معنوں میں صرف لبادہ نہیں اوڑھنا، برائے نام لیبل از دین، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جب اس چیز میں آ جاتے ہیں لوگ آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل، جھلی، بیوقوف، ڈنگر، یا مطلب یہ تو بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، یہ ایسی ویسی، فلاں فلاں، کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے اپنے دین سے، اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دین کے اوپر رہتے ہوئے موت آئے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے موت آئے، مزہ تو تب آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بات ہو رہی ہے حفاظت قرآن کی، تو قرآن کی حفاظت ہم سب کو پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ باقی جتنی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں آئیں ان سب میں رد و بدل ہو چکا ہے اور ہو بھی گیا، کچھ جو ہیں اردو میں آ گئیں، انگلش میں آ گئیں، لائک بہت ساری لینگویجز میں وہ چینج ہو گیا، بٹ الحمدللہ ہمارا قرآن مجید ابھی تک عربک زبان میں ہے، ٹرانسلیشن کو چھوڑ کے عربک، مطلب جو قرآن مجید ہے ریئل جو اللہ نے بھیجا سیم اسی چیز میں ہے الحمدللہ۔ اور ویسے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، قیامت کے نزدیک اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، لیکن حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ چاہے وہ کس طرح سے ہو، لوگوں کے سینوں میں قرآن کو ڈالنا، لائک حفظ کی صورت میں ہو، تفسیر کی صورت میں ہو، ناظرہ کی صورت میں ہو، تجوید کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں ہر طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا تو بس وہ بس حفظ کر کے ہلی ولی، نہیں، اس کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اینڈ ایون حافظ کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنے قرآن کی حفاظت کرے۔ جبھی تو رمضان سے پہلے سارے حافظوں کی دوڑ لگ جاتی ہے مسجدوں کی طرف، اور پھر وہ اپنے قرآن کو کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دور کریں اس کا۔ اور دیکھیے ابھی رمضان میں ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہماری بھی دوڑ لگ گئی اس کی طرف کہ ہم بھی اپنے قرآن کا دور کریں، یعنی کہ ہم اپنی قرآن کی ساری جو بیسک تھنگس ہیں ان کو دہرا لیں۔ تو حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور ہمارا بھی حق اس میں ہے کہ ہم بھی اس کی حفاظت کریں، لائک اس کے اوپر عمل کر کے اور اس کو یاد کر کے، سن کے۔ بات ہو رہی ہے ستاروں کی اور زمین کی۔ ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، قسمت کا حال جاننے کا ذریعہ نہیں ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگ کیا کہتے ہیں، وہ آسمان سے ایک تارہ گرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں آپ ایک وش کرو وش کرو وش کرو، وہ تارہ ٹوٹا ہے، تو وہ تارہ نہیں ٹوٹا، وہ پتھر مارا جاتا ہے، آگ کا گولا مارا جاتا ہے شیطان کو، شیطان جن کو، کیونکہ وہ آسمان دنیا کے ساتھ کان لگا کے باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو فرشتے وہ آگے سے مارتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں بیوقوف لوگ کہ ہم اس کو ایک گڈ سائن سمجھ کے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، میک اے وش مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اور قسمت کا حال کسی بھی طریقے سے نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ فیوچر کے بارے میں جسٹ اور جسٹ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ زمین کی بات ہو رہی ہے، تمام زندہ اجسام کے رہنے کی جگہ ہے، اللہ کی حیرت انگیز تخلیق جس نے ماں کی طرح سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ماں بھی اپنے بچوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور اسی طرح زمین بھی بوجھ
اٹھائے ہوئے ہیں۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے خزانوں کی جو کہ وسیع ہے، مگر وہ ان میں سے معین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے خزانے جو ایک معین مقدار اللہ نے لکھ رکھی ہے اسی کے مطابق نازل کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت سوکھی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا ہے، اور کتنی اس کے اندر اکڑ ہے، اللہ پاک رحم فرمائے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام جو مارکا مارا ہے یہ صرف اور صرف میں نے مارا ہے، جبکہ وہ فضل ربی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یعنی اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اینڈ کیا ہوتا ہے جب ہم سے نعمت چھن جاتی ہے، ہم اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرنی بھی چاہیے، اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ اینڈ کبھی بھی یہ مت کیجیے کہ آپ اپنی دیکھیں، میری اور آپ کی، ہم سب کی کوئی اوقات نہیں کہ ہم کچھ مانگ سکیں، ٹھیک ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم کچھ مانگ سکیں، لیکن ہمارا رب تو بڑی اوقات والا ہے، ہمارا رب تو بڑی شان والا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز مانگا کریں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میری مطلب 1-2 ہزار سیلری بڑھ جائے، ٹھیک ہے، میرا تھوڑا آسان ہو جائے، نہ آپ 1-2 ہزار کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ مانگے اللہ تعالیٰ میری تو 1-2 ہزار والی بھی اوقات نہیں، مجھے تو نے 10 ہزار دینا ہے، کیونکہ میری اوقات نہیں ہے یہ مانگنے کی، میں تو تیرے مطابق چیز مانگوں گی یا مانگوں گا، تو اس سے 10 ہزار کی طلبی کرے، نہ کہ 1-2 ہزار کی۔ اللہ کے حوالے سے مانگے، اللہ کو رب العزت کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ایک سوئی جتنا ڈبو کے باہر قطرہ پانی کا آتا ہے نا، اتنی بھی کمی نہیں آتی اللہ کے خزانوں میں، اور ہمارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن انسان کی جو حقیقت ہے وہ ایک سوکھی مٹی ہے، اور نعمت کے ملنے پہ وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی بھی کریڈٹ اللہ کا نہیں دیتا۔ وہ یہی کہتا ہے میں نے کیا ہے، میرا دماغ تھا، میری انرجی تھی، میں نے بوس کو بتایا، میری وجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے، بندے کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کو لے کے جانے والا رب ہوتا ہے، اس کو توفیق دینے والا رب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایسے الفاظ یوز کرے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہوا تو میں نے یہ کام کیا، میرے اللہ نے میری مدد کی تو میں نے یہ کام کیا، اس لیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ آگے بات ہو رہی ہے خوشنما بنانا، برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا جو ہے وہ شیطانی خربہ ہے، کسی بھی قسم کا، لائک آپ کوئی بھی چیز سمجھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑا خوبصورت سجا کے بڑے طریقے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ انسان کے پاس کوئی آپشن نہ رہے کہ وہ پیچھے ہٹ سکے۔ چاہے آپ بینک میں چلے جائیے، کوئی حرام کردہ چیز ہے جس کے اندر آپ کے لیے سود رکھا گیا ہے، لیکن اس کو اتنے پیارے طریقے سے پریزنٹ کر کے دکھایا جائے گا کہ لائک آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی سود ہے یا نہیں، اور آپ کو پتہ پھر لوور طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ پھر سود لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لون لے لیتے ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ سود ہوتا ہے، پھر ان کو پے کرتے کرتے اپنی پوری زندگی ختم کرنی پڑ جاتی ہے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی سود جو ہے وہ کھانا اور لینا حرام ہے، دینا حرام ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، تو اب دیکھیے پھر وہ جو لوور طبقے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے، لوور طبقے بھی اور ہائی طبقے والے بھی اور مڈل طبقے والے بھی، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بیچاروں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ جو شروع کر دی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا صحیح معنوں میں کہ سود کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور ان کیس اگر پتہ بھی ہو تو شاید جانتے بوجھتے اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر جب جنگ کر لی تو پھر ان کی خیر نہیں ہوتی ہے، ان کی اولاد بیمار، گھر میں کوئی بیمار، کبھی کوئی فوت ہو گیا، کبھی کسی قسم کی بیماری آ گئی، کبھی کوئی دکھ آ گئے، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، تو ہمیں یہ خوشنمائی جو ہے یہ
شیطان کی طرف سے حربہ ہوتا ہے، ہوشنما کر کے دکھایا جاتا ہے، ایک جال ہوتا ہے ہمیں پھنسانے کا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہوش سے اور عقل سلیم سے کام لینا چاہیے۔ بات ہو رہی ہے مخلص بندے کی، شیطان کا زور جو ہے مخلص بندوں پر نہیں چل سکتا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام مخلص الحمدللہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مخلص تھے، اس لیے شیطان تو حضرت عمر کو دیکھتا اور راستہ بدل لیتا کیونکہ وہ عدل اور انصاف پسند تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک عورت کا فتنے سے بچے، جو بندہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بہت بچایا اس عورت کے فتنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ شیطان کا زور جو ہے مخلص بندوں پہ نہیں چلتا۔ وہ کیسے مخلص؟ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، جو اپنے کردار کے ساتھ مخلص ہوں، جو اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مخلص ہوں، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامیاب کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہو کہ میں بس اپنے آپ تک محدود ہوں، ٹھیک ہے، میری عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے، مجھے کوئی کچھ نہ کہ، سامنے آپ دوسرے کی عزت لٹتے دیکھ رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی احساس نہیں، تو اگر آپ کے اندر احساس ہے تو پھر آپ جو ہے مخلص لوگوں میں ایڈ ہوتے ہیں، میں اور آپ۔ اور اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ان مخلص لوگوں میں ایڈ نہیں ہوتے ہیں، اور اب کی دنیا میں، اب کے دور میں احساس نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی، الا یہ کہ چند کوئی لوگ ہوں گے جن کے اندر احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرے اور ہمیں نرم دل عطا فرمائے۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں سے شیطان جو ہے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا ہمیں بنا دیجیے، تاکہ ہم اس ڈر کی وجہ سے تقوی اختیار کریں اور ہمارے تقوی کو دیکھ کے وہ شیطان راستہ بدل لے۔ آمین۔ پھر بات ہو رہی ہے جہنم کے دروازے، جو کہ 7 ہے، ہر مجرم کا حساب ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سب من المثانی سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی 7 آیات نماز میں دہرائی جاتی ہیں، جو شفا والی دعا ہے، اور اس کو اگر 7 بار کسی پانی پر پڑھ کے کسی مریض کو دم کر کے دیا جائے سچی نیت کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن عظیم اس عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے دنیا پرستوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے، تو ہم اسی کو پڑھیں گے، اسی پہ عمل کریں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تسبیح دین کے کام میں لوگوں کی باتیں پریشان تو کرتی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ جب دین کی طرف آتے ہیں لوگ آپ کو بہت ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تب تسبیح کریں۔ تو تسبیح میں سب سے بہترین الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ۔ عبادت موت تک اللہ کی عبادت جاری رہے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، تاکہ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالعبادت میں ہو، یعنی کہ عبادت کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ بات ہو رہی ہے جو مویشیوں کے فوائد کی، اللہ تعالیٰ نے مویشیوں سے ہمیں بہت سارے فائدے عطا فرمائے، گوشت، دودھ، ڈیفینیٹلی یہ ہماری غذا کا ایک حصول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ذریعہ بنایا جو کہ ہمارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور ہم ان کو کھاتے بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں بوجھ اٹھانے والے، کچھ ایسے ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اشرف المخلوقات، یعنی ہم انسانوں کے خدمت کے لیے، یا ہم انسانوں کی غذا کے لیے، یا ہم انسانوں کے کام کے لیے بنائی ہیں۔ تو بارش کے فوائد بتائے جا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی، جانوروں کے چارے کے لیے درخت اگانا، جیسے کہ قرآن مجید میں 2-3 درختوں کا بھی ذکر آیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں، زیتون، کھجور اور انگور اور کیلا، ٹھیک ہے، اس کی بھی بات آئی ہے۔ یہ فروٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور کتنے پیارے فروٹ ہے۔ زیتون جو ہے بہت اچھا ہے کھانے میں بھی، اینڈ ایون آپ اس کا تیل استعمال کریں تو بہت بینیفٹ ہے اس کی۔ کھجور جو کہ ایک بیسٹ ڈائٹ بتائی جاتی ہے، اگر آپ نیوٹریشن سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے اپنی ڈائٹ میں کھجور جو ہے اس کو ایڈ کرنے کا کہیں گے، جو صحیح معنوں میں بتاتے ہیں۔ اینڈ یہاں پہ ایک چیز بتاتی، جو ہم عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑی ویکنس زیادہ ہو جاتی ہے، دس رمضان بھی اینڈ آفٹر رمضان بھی، مطلب ہول لائف یہ چیز رہتی ہے، بیکاز ان کے سی سیکشن اور اس کے علاوہ جو ہے وائٹامن، کیلشیمز، ان سب کی کمی رہ جاتی ہے۔ تو اگر رات کو سونے سے پہلے 3 کھجور، 1 کپ دودھ، گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم کر کے پئیں، تو اس کے ساتھ
بہت بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے انگور اور مختلف قسم کے نباتات جو اللہ نے پیدا کیے اس کے بارے میں۔ سمندر کے فوائد، سمندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں، اللہ یہاں پہ مویشیوں سے فائدے بتا رہے ہیں، بارش کے فائدے بتا رہے ہیں، درختوں سے فائدے بتا رہے ہیں، اور پھر سمندر کے فائدے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی مخلوق دریا میں رکھی ہے، سمندر میں رکھی ہے، جس سے ہمیں تازہ گوشت یعنی مچھلی کی صورت میں ملتا ہے، اینڈ اس کے علاوہ ہمیں تجارت کے لیے ہم کشتیاں چلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں ہماری جولری کے لیے موتی، سیب جو ہے وہ ملتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جال بچھایا ہوا ہے ایک انسان کی خدمت کے لیے، اور پھر بھی انسان جو ہے البتہ نہ شکرہ ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں شکر گزاری کرنا سکھائے۔ اللہ تعالیٰ آگے یہی بتا رہے ہیں کہ شکر گزاری تمام نعمتوں کے دینے والے کو پہچان کر اس کے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ آگے بات ہو رہی ہے بے جان مردے کی، تو اللہ کے سوا جن زندہ یا فوت شدہ کو پکارا جاتا ہے وہ مردہ ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، ان کو سجدہ کرنا اور ان سے دعا کرنا شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ باقی سارے گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے گی، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ جب ایک شوہر یہ چیز انسان ہو کے برداشت نہیں کرتا کہ میری وائف سم ادر پرسن کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کرے، یا پھر ایک وائف یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا شوہر سم ادر ویمن کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کرے، تو پھر اللہ تو اللہ ہیں۔ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے؟ آپ یقین جانیے ایک چیز الحمدللہ جو ہمارے اندر رچی بسی ہے وہ ہے توحید، وہ ہے ہم مواحد، ایک اللہ کو ماننے والے، اور یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کر کے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری مواحد بندی ہوں یا بندہ ہوں، میں تو تیرے سوا آج تک کسی کو نہیں پکارا، میں تو صرف اور صرف میرے مالک تجھے پکارتی ہوں۔ بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب اس طرح سے بول کے پھر اللہ کو بولے اللہ یہ خاص عمل تیری توفیق سے ہے اور تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ میرا سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتی ہوں یا مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ مجھے اس کا اجر دنیا اور آخرت میں دینا۔ پھر اپنا جو بھی آپ کی دعا ہے، کام ہے، اس کو پیش کیجیے اور بولیے اللہ اس کو قبول فرما لے اور میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو قبول ضرور کریں گے، کیونکہ نیکی کے اعمال جو نیک اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کے حضور پیش کر کے دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تو انہوں نے اپنے 3 نیک اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے بول کے، اور بولا کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹا دے، ہم پھنس گئے، تھوڑا پتھر ہٹتا گیا، اور اس طرح کیا ہوا کہ پتھر پورے کا پورا ہٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دروازہ اس کا غار کا کھول دیا اور وہ اس سے نکل گئے۔ تو اٹس مین کہ ہم اپنی نیک اعمال کو پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی کتاب خیر ہے اور دنیا اور آخرت میں خیر پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ بات ہے جی جنت کی، صالح اعمال کے بدلے کے طور پر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیک اعمال اگر زیادہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے تو جنت ملے گی، اگر بد اعمال زیادہ ہوں گے بائیں ہاتھ والے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کا معاملہ فرمائے۔ پھر بات ہو رہی ہے بیان للناس کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر قرآنی احکام کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا۔ حدیث قرآن کی تعبیر اور تشریح ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہماری آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے پکڑ کا خوف۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ پکڑ کا خوف ہے اللہ کے عذاب سے بے خوف۔ میوٹ رکھیے گا پلیز۔ اوکے، آگے ہے اللہ کی پکڑ، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایسا کام کر دیں، گناہ کر دیں، اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ خیر ہے اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو چلے گا، چلتے ہیں، خیر ہے اٹس اوکے، یہ وہ، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر کمی کی ہے، آپ نے قرآن کے حق میں کمی کی ہے، آپ نے اپنے اعمال کے حق میں کمی کی ہے،
تو یقین جانیے پکڑ ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جب ہمیں سمجھ آتی ہے وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو پکڑ کسی بھی شکل میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، یہ ہماری پکڑ ہی تو ہے۔ بیماری، پریشانی، بالکل مال، پیسہ، اولاد، سب کچھ ہونے کے باوجود دل ہی سکون میں نہیں، تو یہ ہماری پکڑ ہی تو ہے، ہماری تکلیف ہی تو ہے اس چیز کی۔ لیکن اس میں ہمیں خوف ہونا چاہیے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اندر یہی خوف رکھیں، اللہ نہ کرے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی عذاب آ جائے، فوراً توبہ کر لیں، معافی کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، شاید میں نے غلطی کر دی ہے، یا جس کے ساتھ غلطی کی ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یا کسی کے حق میں کوئی بات ہوئی ہے، تو فوراً جا کے معافی مانگ لیں، فوراً بات کر دیں۔ ابھی ریسنٹلی جیسے ایک چھوٹی سی بات ہوئی، تو میں نے بات کی خود، لیکن میں نے دوسرے کو سبق سکھانے کے لیے بولا، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز ہمیں، مطلب ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ غلط بات ہے، آپ جان بوجھ کے نا بھولے بن رہے ہیں، میں نے اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی، تو میں نے سبق سکھانے کے لیے اگزامپل دے کے کچھ ایسی بات کی، اینڈ بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے سے بڑے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، شاید ان کا دل دکھ جائے، تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اللہ کے رضا کے لیے پہلے تو معاف کیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد زندگی میں کبھی بھی ان کو لے کے برا نہیں سوچنا۔ مطلب پھر مجھے اتنا وہ چیز کا دکھ بھی ہوا کہ شاید ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے تھاٹس ہیں ہی ناپاک، نعوذ باللہ، ہم دودھ کے دھلے ہوئے تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سے اس طرح سے بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ بس میں ہی غلط ہوں، باقی تو سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو میں نے سب کو معاف کیا، ویسے بھی میں نے معاف کیا، میں گناہ گار ہوں، مجھے آپ معاف کرنا، تاکہ کوئی میری غلطی ایسی نہ رہ جائے جس سے میرے اعمال کی پکڑ ہو جائے۔ تو الحمدللہ پھر دل ریلیکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش یہ کی، میں اس بندے کو جا کے نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسے بات کی یا مجھے معاف کر دیجیے اس چیز کے لیے، کیونکہ آئی تھنک مے بی انہوں نے یہ نہ سوچا ہو کہ ان کو برا نہ لگا ہو، یہ تو میرے تھاٹ تھے کہ مجھے لگا کہ ان کو برا لگا ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ میں نے ایک نیت کر لی کہ نیکسٹ کبھی بھی کسی ایسے بندے کے بارے میں غلط تھاٹ لانا ہی نہیں ہے، میں اپنے تھاٹ کے ذریعے نہیں سوچوں گی، میں یہی کہوں گی وہ بندہ بہت اچھا ہے، میں بری ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں تاکہ میری معافی تلافی ہو، اگلے بندے کا معاملہ اللہ کے حضور۔ تو کوشش یہی رکھنی چاہیے کہ جب بھی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، کچھ بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آسمان سے لے کے زمین تک گناہوں سے بھر دو، زمین آسمان سے فل بھر دو گناہوں سے، ایک بار توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، تو پھر توبہ کرو پھر معاف کر دوں گا، پھر توبہ کرو پھر معاف کر دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو موقع دے رہے ہوتے ہیں معافی کا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ رب کہہ رہا ہے کہ بار بار گناہ کر کے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر ہم سے بھی جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں، بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی بس ٹھیک ہے، اب تو میں نے کر دیا، اب کیا کروں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ہو گئے تو پھر معافی مانگے، توبہ کے دروازے تو آپ کی موت سے پہلے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں، آپ مانگتے رہیں، دستک دیتے رہیں، دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رب کا شاید دروازہ بند ہو گیا، رحمت کا، نعمت کا، ہم اس پہ دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا در تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن توبہ کا دروازہ جو ہے، قرب موت جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو پہلے توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ اور ایک ہوتا ہے کوئی ایسا گناہ کرنا جو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لائک آپ شراب پیتے ہیں، تو آپ ادھر کہتے ہیں نہیں میں نا آج پی لیتا ہوں، رات کو توبہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، آپ ارادتاً جان بوجھ کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں سچی
توبہ ہی کرنی ہوتی ہے جس کی شرائط ہوتی ہیں، اور جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایسا کام پھر کبھی نہ کیا جائے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے جھوٹ ہو گیا، آپ نے باتوں باتوں میں جھوٹ بول دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں احساس ہوا، توبہ کر لی، پھر آپ کہیں بیٹھی ہیں، پھر آپ نے کافی عرصہ جھوٹ نہیں بولا، پھر کہیں ایسے جھوٹ بول دیا، پھر آپ نے توبہ کی، تو یہ وہ ہے کہ آپ بار بار توبہ کرتے رہیں۔ لیکن ارادتاً ایک بڑے گناہ کے اوپر اپنے آپ کو فورس کرنا کہ نہیں بھئی میں تو آج کروں گا، کل پھر جو ہے نا میں توبہ کر لوں گا، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس پہ بھی اللہ کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ آگے 2-3 پوائنٹ رہ گئے، اس کے ساتھ پھر پارے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ دو الہ نہیں، نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ نہیں، الہ تو ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، بس اسی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر بات ہو رہی ہے بیٹیاں، اور اللہ کی عطا ہے بیٹیاں، اللہ سب کو نصیب کریں، اور اللہ جن کے پاس ہے ان کو شکر گزاری کا موقع دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی انگلی اور دوسری ملا کے جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اس کو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی وہ بھی ایسے ہوں گے، جس نے 3 کی وہ بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ کی عطا ہے، انہیں ناپسند کر کے جاہلیت کے طرز عمل کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو سب سے پہلے چیز آئے تو اپنے بیٹے کو نہیں، اپنی بیٹی کو پیش کریے، بیکاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ ان کی بیٹی آتی جو کہ ہماری جنت میں سردار ہوں گی، جب بھی آتی تو ان کو جگہ دیتے، کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ دیتے، ان کا ماتھا چومتے، بوسہ کرتے، یعنی کتنا پیارا انہوں نے سنت ایک بتائی ہمیں۔ تو اب شاید ہی کچھ والدین ہیں جو ان کو پورا کرتے ہیں، اور کوئی والدین ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو پورا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باپ میں اور بیٹیوں میں اتنا گیپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ جسٹ ایک سر پہ ہاتھ رکھ دیا، دیٹس اٹ، یہ حق ادا ہو گیا۔ تو نہیں، بیٹیوں کا دکھ سننا چاہیے، بیٹیوں کی باتیں سننی چاہیے، بیٹیوں کے ساتھ بانٹنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے اور ان کو عزت دینے والے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جی شکر ادا کریں تو جہنم سے یہ آڑ ثابت ہوں گی۔ میری بیٹی دعا ہمیشہ مجھے پوچھتی ہے، بابا میں آپ کو کیسے جہنم سے بچاؤں گی، میں بابا کو کیسے جہنم سے بچاؤں گی، مجھے یہ تو بتائے۔ میں نے کہا وہ بیٹا اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو جسٹ یہی بتایا کہ بیٹیاں جو ہیں نیک ہوئی اولاد، اور ایک ہو بیٹی یا زیادہ بیٹیاں ہوں، وہ جہنم میں جانے سے روکے گی اپنے والدین کو، یعنی کہ وہ آڑ بنے گی۔ اب نہیں پتہ کہ کس صورت میں بنے گی، اگر آپ نیک ہوگی، اچھی ہوگی تب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر کہتی ہیں ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر بڑی خوش ہوتی ہے کہ ہائے میں اپنے ماں بابا کو بچاؤں گی، ٹھیک ہے، مطلب سیفٹی دو گی، وہ بڑا مان فیل کرتی ہے۔ تو ایسی ہر بیٹی کو بھی کرنا چاہیے، ہم بھی انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے اور جہنم سے آڑ بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جی قرآن کا پڑھنا، اختلاف دور کرنا، اور اختلاف کو دور کرنا ہے، ہدایت اور رحمت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ دودھ اور شہد کی بات ہو رہی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے لذیذ دودھ کا تیار ہونا، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھی کا ایک ایک پھول سے رس چوس کر شہد کا تیار کرنا، سبحان اللہ۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے، عظیم تر قدرت ہے، اور ہمیں ایسی عظیم قدرتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ دودھ پینے والوں کے لیے ذائقہ دیا اللہ نے، اور شہد والوں کے لیے شفا دی اللہ نے، یعنی کہ اس کے اندر شہد میں شفا رکھ دی۔ حکم الہی ہے عدل و احسان اور صلہ رحمی کرنا، فحش اور منکر اور زیادتی سے باز رہنا، یعنی عدل کیجئے، انصاف کیجئے، احسان کیجئے لیکن جتلائیے نہیں، صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی نہ کیجئے، فحش اور منکر جو چیزیں ہیں ان سے دور ہٹیے، ان سے خود کو بچائیے اور آس پاس بھی اپنی اولاد کو بھی بچائیے، بیکاز اولاد جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور زیادتی سے بھی باز رہنا ہے کہ کسی کے حق میں کوئی زیادتی بھی نہ کی جائے اور ساتھ میں کمی بھی نہ کی جائے۔ رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ چلنا ہے، اچھی حکمت، اچھی نصیحت اور عمدہ سلوک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی باقی لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس پارے میں ہمیں جو پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ کہ آئیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر ادا کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اب شکر ادا کرنا کیسا، ابھی ریسنٹلی
میں نے پارا نمبر 13 میں بھی یہی چیز آئی ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ بنتا تھا بچوں کو بھی سینڈ کیا، بڑوں کو بھی سینڈ کیا، لیکن بڑوں میں نہیں بتایا تھا میں نے، بچوں میں ہم نے کر کے دکھایا تھا، میں اذان اور دعا نے ہم نے دس رمضان کیا کیا ہے، چیک لسٹ اپنے مائنڈ میں بنائی ہے، بیکاز ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم اس کو پرنٹ آؤٹ کرواتے، کچھ پرنٹ آؤٹ کروا سکے، کچھ نہ کروا سکے، کچھ چیزیں میں مطلب ریڈی کر سکی ہوں، کچھ نہیں، کچھ آج ہم نے کرنی ہے اکارڈنگ ٹو رمضان. تو اس میں ہم نے مینٹلی طور پہ ایک لسٹ بنائی جس میں ہم 5 to 10 منٹ بیٹھے، پوری فیملی، لائک اذان، دعا اینڈ می، ہم سارے بیٹھے اور ہم نے پتہ کس طرح سے اللہ سے شکر کا اظہار کیا. آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا، آپ بھی کیجیے گا، یہ بچوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی ہوگا کہ ہاں کتنا اچھا ہے یار، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. وہ آگے اپنی چین بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی اولادوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ صدقہ جاریہ بنتا جائے گا سب کے لیے. ہم نے کیسے کیا، ہم نے لی تسبیحات پکڑی اور ہم نے کہا جی ویسے تو ہم الحمدللہ 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 پڑھتے ہیں، تو آج ہم کیا کریں گے، پہلے 5 سیکنڈ کر لیجئے، 5 سیکنڈ اذان بولیں گے، جو جو ان کے پاس نعمتیں ہیں اس کے بارے میں، پھر دعا بولیں گی، پھر میں بولوں گی. بٹ سٹارٹ میں نے کیا تاکہ بچوں کو سمجھ آ کے جی کیسے کرنا ہے. ہم نے کیسے کیا، لائک یہ میرے پاس ابھی بھی تسبیح ہے، آپ کو آواز آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، میں تسبیح پکڑی اینڈ میں نے کیا کیا، میں نے اس طرح سے بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں اچھے ماں باپ دیے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آنکھیں دی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پلکیں دی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے آئی برو دیے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ناک دیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے لپس دیے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے منہ دیا کھانے کے لیے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے میری پوری باڈی بنائی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے اذان اور دعا کو قرآن پڑھنے والا بنایا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں انسان بنایا، تو چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، الحمدللہ. میرے اتنے کرنے کی دیر تھی، میں نے جسٹ یہی کوئی 4 5 6 کیے، اینڈ یو کانٹ بلیو اذان دعا میں نے وہی 5 سیکنڈ یا 1 منٹ دیا اور انہوں نے پورے جسم کے ایک پارٹ کا الحمدللہ، آپ نے ناخن دیے، آپ نے پام دیے، آپ نے انگلیاں دی، آپ نے پیٹ دیا، ایون انہوں نے یہ بھی بولا الحمدللہ آپ نے ہمیں سسو پوٹی کرنے والا بھی بنایا تاکہ ہمارے اندر ہی کچرا اور گند نہ رہ جائے، الحمدللہ. اگر وہ نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی شکر ادا کیا. پھر انہوں نے پنکھے بولا الحمدللہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں پنکھا دیا، ہمیں لائٹ دی، ہمیں شیشہ دیا، ہمیں پیج دیے، ہمیں صوفہ دیا، ہمیں بیڈ دیا. تو لائک جب سے رمضان آیا نا تو ہم یہ 5 دن تقریباً جو ہے اس میں یہی ایکٹیویٹی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو ریلائز ہو کہ اللہ کا شکر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہی الحمدللہ، اور سب نے بہت انجوائے بھی کیا، اور ایک باؤنڈنگ بنتی ہے ماں باپ کے ساتھ، جو ٹائم ویسے اگر نہیں دے سکتے تو اس طرح دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی سمجھ آتی ہے ہماری ماں کتنی اللہ کے قریب ہے، ہمیں کتنا اللہ کے قریب ہونا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری بیسٹ تھنگ. آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ آئیڈیا اچھا ہے یا نہیں اچھا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اینی ون پلیز، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، میں نے کیا ہوا ہے آپشن. چلے انشاءاللہ اس کو اپنائیے گا، اپنا کے کر کے پھر مجھے ضرور بتائیے گا نیکسٹ کلاس میں. الحمدللہ رب العالمین. صبح انشاءاللہ ڈیلی ہماری کلاس ہوا کرے گی، کوئی چھٹی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، بیکاز رمضان، آئی ڈونٹ نو کہ یہ رمضان اتنا ٹف کیوں گزر رہا ہے کہ ابھی بھی میں ایسے بول رہی ہوں ہلکے ہلکے سے، آرام آرام سے. جو پہلے سننے والے وہ جانتے ہو گے کہ میں کتنا لاؤڈ بولتی ہوں، تیز تیز بولتی ہوں. آج بہت سافٹ بول رہی ہوں بیکاز روزے سے ہیں، اور دوسرا پیاس، گلا خشک اور بہت زیادہ نا اس طرح سے حالت تھی. 2 3 دن تو میں اٹھ ہی نہیں پائی بستر سے بالکل بھی، ایسے بس بے ہوشی، بیکاز مجھے شوگر کا بھی پرابلم ہے اور ہائی بی پی کا بھی ایشو ہے، تو اٹھ ہی نہیں پائی میں. تو اس وجہ سے جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی. بٹ آج ہمت کی ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، اور انشاءاللہ ڈیلی ہماری 11:25 پہ کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی
مرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرمانا۔ بے شک تو ہماری عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم پہ اپنا رحم فرمانا۔ یہ تو بہانہ ہے ہمارا مل بیٹھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تاکہ ہم تجھ سے جڑ سکیں اور دعا مانگ سکیں۔ ہمیں دعا مانگنا تو نہیں آتی میرے مالک، لیکن ہماری دعاؤں میں اثر تو ڈال دے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہم کچھ تجھ سے مانگ سکے، بیکاز ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم تیرے آگے اپنے خالی ہاتھ، اپنے خالی دامن پھیلائے بیٹھے ہیں میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہم پہ رحم کر۔ ہم نہیں جانتے، نہ میں جانتی ہوں، نہ یہ لوگ جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حال کیا ہے، ہمارے گھروں کے حال کیا ہے، بٹ میرے مالک تو جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہماری دلی وہ سکون کی خواہشات کی طلب کی جو چیزیں ہیں ان کو قبول فرما۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔